کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، پچھلے جمعہ اخیر میں جس آیت کا ترجمہ ہوا تھا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ کہ جب قیامت آئے گی تو سب لوگ گروہ گروہ کے شکل میں آئیں گے، جماعت کے شکل میں جمع ہو جائیں گے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، عمل صالح کیا، وہ جنت کے باغ میں ہوں گے۔ جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کا انکار کیا، عذاب ان کو گھیر لے گا، وہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ اوپر سے کئی آیت ایسی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو کہا اولم یتفکروا، اپنے اوپر غور کرو، اولم یسیروا فی الارض، زمین پر چلو پھرو۔ وہ اپنی قدرت اور آخرت قائم ہوگی، اس کی دلیل پیش کیا۔ دلیل سے ثابت ہوئی یہ بات کہ قیامت قائم بھی ہوگی، اللہ برحق ہے، قادر مطلق ہے، اس کا کوئی مثل نہیں۔ جو ایسا بادشاہ ہے جس کی اتنی قدرت ہے، پھر اس کے لیے بندوں کو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے فسبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، کسی کے شرک سے، چاہے وہ ذات میں ہو چاہے وہ صفات میں ہو، ہر عیب سے اللہ پاک ہے۔ اب جب اللہ ہر عیب سے پاک ہے تو فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، کہ جب شام کرو تو اسی کی عبادت کرو، جب صبح کرو تو اسی کی عبادت کرو۔ اس میں تمام تر عبادتیں ہیں، چاہے وہ تسبیح ہو، چاہے لا الہ الا اللہ ہو، سبحان اللہ ہو، اللہ اکبر ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ ہو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہو۔ یہ تمام اذکار، ذکر جس سے اللہ یاد آ جائے، اللہ کی بڑائی بیان ہو سکے، وہ سب ہے۔ لیکن شام اور صبح کا ذکر کر کے مفسرین نے اس سے تمام ذکروں میں نماز سب سے افضل ہے، نماز سب سے اعلیٰ ہے۔ جو ذکر سبحان اللہ ایک الگ کوئی کہہ سکتا ہے، سبحان ربی العظیم الگ کوئی کہہ سکتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک الگ کہہ سکتا ہے، یہ ساری چیزیں نماز میں موجود ہے۔ انکساری بھی ہے، عاجزی بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے اس آیت میں خاص کر کے، اور ذکر تو عام طور پر شامل ہے ہی، لیکن نماز اس میں شامل ہے کہ فسبحان اللہ حین تمسون، کہ اللہ پاک ہے، اسی کی حمد بیان کرو جب تم شام کرو۔ شام میں مغرب اور عشاء دونوں آ گیا۔ وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرو تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو، یہ فجر کا وقت آ گیا۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے تعریف ہے تمام زمین میں، تمام آسمان میں۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، سہ پہر کو بھی اور ظہر کے وقت، دوپہر ڈھلنے کے وقت میں بھی، ان دو باتوں میں ظہر اور عصر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 وقت کی جو نماز ہے، نماز بھی اور نماز کے جو اوقات ہیں وہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، کہ اللہ کی تعریف بیان کرو جب تم شام کرو تو مغرب اور عشاء، وحین تصبحون جب تم صبح کرو تو یہ فجر۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی تعریف ہے زمین اور آسمان میں۔ وَعَشِيًّا، اس کو کہتے ہیں سہ پہر، دوپہر کے بعد بھی، یعنی عصر۔ وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جس وقت دوپہر ہو یہ ظہر۔ تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، اس آیت میں پانچوں نماز کا وقت کا ثبوت ہے۔ اب کون وقت کس وقت سے شروع ہوگا وہ سورج کے اعتبار سے ہے۔ آج کل تو اوقات نماز کیلنڈر ہے، لیکن سورج کے حساب سے بھی ہے۔ آسمان جب سفید ہو جائے تو فجر کا وقت ختم۔ جب سورج کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ کا سایہ، آپ کا چھاؤں سر کا
پاؤں کے انگوٹھے پہ رہے تو اس وقت تک ظہر کا وقت نہیں ہوا ہے. آپ کے پاؤں سے جیسے ہی تھوڑا سا آپ کا چھاؤں اور سایہ بڑھ گیا تو ظہر کا وقت شروع ہو گیا. پھر آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کے چھاؤں کا ڈبل جس وقت ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو گیا. پھر مغرب کا یہی حال ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے، زردی کے بعد جب تھوڑا سا اندھیرا آ جائے تو مغرب شروع ہوتا ہے. مغرب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اجلا لال کے طرف مائل ہو، نہ اس کو سفید کہہ سکتے ہیں نہ لالی کہہ سکتے ہیں، جب تک یہ آسمان پر رہے پچھم کی طرف تو یہ مغرب کا وقت باقی ہے. جب وہ چھپ جائے تو عشاء کا وقت شروع ہے. پھر صبح میں آسمان کے طرف آپ دیکھیں گے، معلوم ہوگا کہ صبح ہو گیا. پہلے کے زمانے کے لوگ بھول میں سفر کر لیتے تھے، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں. اس کے بعد جو اندھیرا تھوڑی دیر کے بعد جو سفیدی آتی ہے وہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. اور اسی کے حساب سے ابھی کا کیلنڈر بنا ہوا، کوئی فرق نہیں ہے، آپ آزما سکتے ہیں. یہ 5 وقت ہیں. اب اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت کا اپنے بندوں پر احسان جتلا رہے ہیں کہ ایک تو قیامت بھی قائم ہوگی، حساب و کتاب بھی ہوگا، غور و فکر، سوچنے سمجھنے سب کی مہلت دیا. اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کیا جائے؟ وہی کون ذات ایسی ہے؟ اب اللہ اپنی قدرت بتلاتے ہیں. یخرج الحی من المیت، وہی تو ہے جو زندہ سے مردے کو نکالتا ہے. جیسے پرندے سے انڈے کو نکالنا، انڈے میں کوئی جان نہیں ہے لیکن پرندہ میں جان ہے. یا انسان سے یا اور جانوروں سے یہ زندہ ہے، اور اس سے منی کا مادہ نکالنا یہ مردہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یخرج الحی من المیت، اور آگے فرمایا وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وہی انڈے سے پھر بچہ ہو جانا، پھر وہی منی کے قطرے سے انسان ہے تو انسان، جانور ہے تو جانور کا بن جانا. یہ اللہ کی قدرت ہے اور اسی لیے اس کی عبادت بھی ضروری ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها، اور زمین مردہ اور بنجر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ زمین میں نمی پیدا کرتا ہے، بادل سے بارش کو برساتا ہے، اور ایسی ہوا چلاتا ہے کہ زمین جیسی کسان محنت کرتا ہے ویسے ہی اس سے فصل، گھاس یا درخت، پودا جو بھی نکلنا ہو وہ نکلتا ہے. جب یہ صفت اللہ کی ہے، اب اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، تم بھی ایسے ہی نکالے جاؤ گے جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا. کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنا. وَمِنْ آیَاتِهِ، اب یہاں سے 6 آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان، اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، وہی تو ہے اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، نتیجہ کیا نکلا؟ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اچانک تم انسان بن کے زمین پر چل پھر رہے ہو. یہ اللہ کی قدرت ہے. دوسری آیت میں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہارے ہی جنس سے تم کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر حضرت حوا اور آدم سے حابیل اور قابیل کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد انسانی نسل کا سلسلہ شروع ہوا. تو یہ اللہ کی نشانی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہاری ہی جنس سے تم کو پیدا کیا، ازواجا، بیوی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. انسان کو سکون کے لیے عورت کا بنا دینا یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، بہت بڑی مہربانی. مال و دولت کا انبار لگا ہوا ہے، بڑا سے بڑا عہدہ ہے جس کے اشارے پہ دنیا ناچتی ہے، مگر اگر اس کے پاس بیوی نہ ہو یا بیوی ہو بھی تو گھر میں جا کے قلبی سکون نہ ہو، سچ پوچھئے تو ساری دولت پھیکی پڑ جاتی ہے، سارا عہدہ مان پڑ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ازواجا،
तुम्ही में से बीवी को बनाया लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उसके पास सुकून हासिल करो, वजअल बैनकुम मवद्दा व रहमा, और तुम्हारे दरमियान हमने मवद्दत को रख दिया और रहमत को रख दिया। बाज़ लोगों ने दोनों का एक ही तर्जमा किया है कि मोहब्बत और उल्फत, मोहब्बत और उल्फत, लेकिन बाज़ लोगों ने फ़र्क किया है कि मवद्दत जिनसी ताल्लुकात जिसके लिए औरत को बनाया गया, और वह रहमत दिली ताल्लुकात कि जिनसी ताल्लुकात हो या ना हो लेकिन दिली ताल्लुकात बाकी रखता है। बाज़ लोगों ने यह भी फ़र्क किया है कि मवद्दत जवानी का ताल्लुक़ है और रहमत बुढ़ापे का ताल्लुक़ है, ये क़ल्बी ताल्लुक़ है। और अल्लाह का ये सुकून का इतना बेहतरीन ज़रिया है, और ये मवद्दत और रहमत जो अल्लाह ने रख दिया है, इसी खातिर इंसान मजबूर हो जाता है कि सारे रिश्तेदार को छोड़कर, बच्चे को रोते बिलखते छोड़कर सफ़र करता है, ये मवद्दत और रहमत के ताल्लुक़ को पूरा करने के लिए, कमाई के लिए, हासिल करने के लिए, ताकि उसके अंदर, और ये धीरे धीरे जब बढ़ता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों अपने कश्ती को, ज़िंदगी की कश्ती को मझधार में एक साथ ले जाना चाहते हैं कि डूबेंगे तो दोनों डूबेंगे और उगेंगे तो दोनों उगेंगे। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने उसके दिल के अंदर मोहब्बत रख दिया है, और तहजीब और तमद्दुन का ये बेहतरीन ज़रिया है। अगर औरत के अंदर सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक़ का मादा रखा जाता और मर्द इसी से पूरा करते तो और भी ज़रिया था, जानवरों के तरह इंसानी नस्ल चलती, लेकिन ये तहजीब और तमद्दुन बाकी नहीं रहता। अल्लाह ने मवद्दत और उल्फत इसके अंदर रख दिया है, हर एक दूसरे के आबरू की इज्जत को, उसके दिली तमन्नाओं को, उसके इशारे को, उसके किनाए को समझता है और उसके खातिर जी जान लगाकर मेहनत करता है, और ये उसके अंदर उल्फत और मोहब्बत बाकी रहती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वरना ये किसका मजाल है, इंसानी मोहब्बत या मियाँ शौहर और बीवी का ताल्लुक़ किसी मशीन से, किसी लेबॉरेटरी से अगर इसका मादा निकाला जाए, साबित नहीं कर सकता है कि मोहब्बत हो कैसे रही है और मोहब्बत का गिराम कितना है, कितना मिलीग्राम है, कोई नहीं बता सकता है। ये अल्लाह ताला ने एक दूसरे के अंदर एक मादा रख दिया है जो एक दूसरे के तरफ खींचे चले जाते हैं। सफ़र में हो, हज़र में हो, घर पे हो, बाहर हो, हर एक को एक दूसरे की फिक्र लगी रहती है। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, और ये इंसान ही में पाया जाता है, ये और दूसरे मखलूक जानवरों में नहीं पाया जाता। अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। ये निशानी उसके लिए है जो इन बातों में गौर व फिक्र करते हैं। ये पढ़ने से भी नहीं होगा, पढ़े तो अभी किताब आप भी सुन रहे हैं, हम भी, लेकिन जब तक दिमाग में इस बात को सोचेंगे नहीं कि औरत को अल्लाह ने बनाया, औरत में कशिश कितनी है, औरत से फ़ायदा कितना है, मेरे घर का कितना देखभाल करती है, मेरे लिए कितना जान माल को कुर्बान कर देती है, देखा भी नहीं। ये तो औरत की मिसाल अगर दिया जाए तो औरत की वफादारी के नज़दीक हम सारे मर्द फीके हैं, सारे मर्द फीके हैं। हम तो दुनिया की रंग बिरंगियों को भी देखा है, हादसात को भी देखा है, गलत का अंजाम को भी देखा है, सही का जो अच्छा फल है उसको भी देखा है। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से, अमल से भी परखा है, बुजुर्गान दीन सहाबा किराम के अमल को भी देखा है, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है ना। लेकिन इसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर हमारा अमल कितना है, इस पर रद्द अमल कितना है। हम उस औरत से भी गए गुजरे हैं, लड़का को कभी देखा भी नहीं, लड़का के चाल ढंग को बताया भी नहीं, कहाँ ये घर में, कहाँ दरवाजे पे निकाह है। एक दफ़ा काजी साहब पूछ के जाते हैं,
نکاح میں، جیسے ہی نکاح ہوا، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، ملاقات بھی نہیں ہے لیکن لڑکی گھر میں ہے، دروازے پہ لڑائی ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے اور اس لڑکی کو اگر معلوم ہو جائے کہ جس سے میری شادی ہوئی ہے اس کو بھی چوٹ آئی ہے، اس کو بھی تکلیف ہے، دیکھ لیجئے کہ اس لڑکے کا کیا حال ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے قول میں سچی ہے، اس نے اپنے جان مال کو اس کے سپرد کر دیا ہے، وہ اپنی محبت کا ثبوت دے رہی ہے۔ اور ہم انسان اپنے اللہ کا کتنا کر رہے ہیں؟ ہم تو اس سے بھی گئے گزرن ہو گئے۔ مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، تیسری نشانی اللہ نے یہ بتایا، ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، وہی اسی کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، واختلاف السنتکم، اور مختلف زبانوں میں پیدا کیا، والوانکم، مختلف رنگوں میں پیدا کیا، تقریباً کہیں بھی آپ چلے جائیں ہر 100 کلومیٹر کی دوری پہ زبان بدل جاتی ہے، بنگالی ہے، میتھلی ہے، اسی جگہ لکھی سرائے کی کچھ اور بولی ہے، موکاما کا کچھ اور، پٹنہ کا کچھ اور، ادھر چلے جائیں روسڑا دربھنگا کا کچھ اور، ادھر کھگڑیا مدھے پورہ کا کچھ اور، ہر 100 کلومیٹر پر زبانیں بدل جاتی ہیں، رنگ ایسے بدلتے ہیں، ایک ماں باپ کے بچے ہیں، سب کا رنگ ایک جیسا نہیں ہوتا، ایک خاندان میں سب کا ایک رنگ نہیں ہو سکتا، سب انسان کا ایک رنگ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انہوں نے مختلف زبانوں میں پیدا کیا، انسانوں کو مختلف رنگوں میں پیدا کیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ، یہ نشانی ان کے لیے کارآمد ہے جو تھوڑا علم رکھتے ہیں، جو تھوڑا سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ چوتھی نشانی یہ بتایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا کہ تم سو جاؤ، دن کو بنایا کہ تم کام کرو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ ایک بات سمجھتے ہیں، جتنا لقمہ میرے پیٹ میں چلا جائے وہ سب روزی نہیں ہے، وہ کھانا ہے۔ روزی تو وہ ہے جو اللہ کے فضل سے ملے اور حلال ملے، حرام کو روزی نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے ہے انسان، ہاتھ پاؤں ناک کان سب کچھ ہے، وقت پورا ہوا ہے، ماں کے پیٹ سے مرا ہوا نکلا، ماں کے پیٹ سے مرا ہوا نکلا، زندگی کی کوئی علامت نہیں پائی گئی، نہ اس کا کفن ہوگا نہ اس کا جنازہ ہوگا۔ کیوں؟ انسان پایا ہی نہیں گیا۔ دنیا میں آنے کے لیے جو شرط ہے کہ سانس کا چلنا، رونا چلانا، وہ نہیں پایا گیا، ہے تو انسان لیکن جنازہ نہیں ہے، کفن نہیں ہے۔ ویسے ہی اللہ کے فضل سے حلال طریقے سے روٹی تو سب ہے، چاول تو سب ہے، لیکن جو حلال سے ہوگا اسی کو روزی کہا جائے گا، ورنہ اور سب تو کھانا ہے، پیٹ بھرنے کی چیز۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ آپ کہیں گے کماتے ہیں ہم، فضل کیسا؟ لیکن اللہ اتنے اسباب پیدا نہیں کرتے کہ پھل لگاؤ گے، گیہوں لگاؤ گے، چنا لگاؤ گے، مکئی لگاؤ گے، زمین میں جو لگاؤ گے وہی ہوگا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، سب کو روزی دیتا ہے، سب کو۔ عبرت کی بات ہے، ایک گنجیڑی تھا، گانجا پینے والا، وہ کسی کے ہاں سوال کیا کہ مجھے گانجا پینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تم پیسہ دو۔ دیندار ہوگا، اس نے کہا کہ ہم گانجا کے لیے پیسہ نہیں دیں گے، ہم تم کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اس نے کہا یار کیسے بے وقوف ہو، کھانا کی ذمہ داری تو وہ لے رکھا ہے، ہم گانجا پینے کے لیے مانگ رہے ہیں، کھانا کی ذمہ داری تو وہ لے رکھا ہے، وہ تو دے گا ہی، لیکن وہ گانجا نہیں دے گا، گانجا کا پیسہ تم دو۔ بالآخر وہ دیا، پی لیا، جا رہا تھا۔ ایک جگہ شادی کا پروگرام تھا،
2 पंडाल बना हुआ था, इधर और उधर, उधर से इधर खाना आ रहा, इधर से उधर खाना जा रहा, और ये नशे में टगता हुआ जा रहा, और ये शख्स उसके पीछे चला, ये शख्स उसके पीछे चला। खाना ट्रे में इस पंडाल से उस पंडाल लेके आ रहे थे, ठोकर लगी, गिर गया, नशे की हालत में था, बैठ के खाने लगा। वही शख्स जिसने गांजा का पैसा दिया था, उसने कहा कि यार तुम नीचे में खा रहे हो। देखिए वो कितनी बात अच्छी कहा कि वो मालिक तो खिलाता ऊपर, लेकिन अभी थोड़ा अनबन चल रही है कि हमारी वो सब मान रहा है, हम उसकी नहीं मान रहे हैं। वो मालिक तो खिलाने का ऊपर जिम्मेदार है, लेकिन अभी उससे थोड़ी अनबन चल रही है कि हमारी सब बात वो मान रहा है कि गांजा तक का इंतज़ाम कर रहा है, हम उसका नहीं मान रहे, इसलिए वो नीचे में खिला रहा। तो वब्तिगाउकुम मिन फज़ली इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन, ये उनके लिए इबरत है जो अल्लाह की आयतों को सुनते हैं, समझते हैं, परखते हैं। 5वीं निशानी ये है वमिन आयाती युरीकुमुल बर्क़ खौफ़न व तमआ, उसकी निशानी ये भी है कि बिजली की कड़क पैदा कर देता है। ये तो खौफ हुआ, व तमआ और लालच है। खौफ ये है बिजली चमकती है, कड़क होती है, कान बंद कर लेते हैं, भागते हैं कि कहीं बदन पर न गिर जाए। और तमा लालच ये है कि इसके बाद बारिश होगी तो फसल आएगा, फूल उगेगा, फल होगा, ज़मीन में नमी होगी। तो वमिन आयाती युरीकुमुल बर्क़, कि वही उसके निशानी में से ये भी है कि वो बिजली को चमकाता है और तुम देखते हो तो खौफ़ों व तमआ, डरते भी हो और लालच भी करते हो। वयुनज़्ज़िलु मिनस समा माँ, वो आसमान से पानी बरसाता है। फ़युहील अर्ज़ बाद मौतिहा, ज़मीन बंजर हो जाती है तो ज़मीन को ज़िंदगी बख्शता है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, ये अल्लाह की निशानी उसके लिए है जो थोड़ा समझ बूझ रखते हैं, हर धर्म के लिए तो कुछ नहीं है। 6ठी निशानी ये है वमिन आयाती अन तक़ूमस समाउ वल अर्ज़ु बिअम्री, उसकी निशानी ये भी है कि आसमान और ज़मीन उसी के हुक्म से रुका हुआ है, वरना ज़मीन पानी पे है जितने ज़माने से हैं। अब तक तो पानी में रिश्ते रिश्ते पूरा दलदल हो जाना चाहिए। आसमान बगैर खंबे के टिका हुआ है, इसीलिए बेअम्र ही लफ्ज़ लगाया कि अल्लाह के हुक्म से है, और सालों साल से है, न गिर रहा है न टूट रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा सुम्मा इज़ा दआकुम दावतम मिनल अर्ज़, जब अल्लाह ताला एक बार कहेगा आ जाओ, ईतिया करन तवन और करहा, चांद और सूरज को अल्लाह कहेगा ईतिया आओ, तवन और करहा, सब ये लोग कहेंगे कालता अतैना ताईन, ज़बरदस्ती नहीं, हम तो इताअत गुजार बन कर आ रहे हैं। आप कहिए जब तक अल्लाह कह रहा है पूरब से निकल रहा है, जिस दिन कहेगा पश्चिम से सूरज निकल जाएगा। दावतम मिनल अर्ज़ इज़ा अंतुम तखरुजून, अचानक तुम निकल जाओगे, जैसे ज़मीन से बागात निकल जाते हैं, वैसे ही अल्लाह जब बुलाएगा तो तुम कब्र से दोबारा जिंदा होके निकलोगे। वलहु मन फिस समावाति वल अर्ज़, उसी के लिए हुकूमत है, कुदरत है ज़मीन और आसमान में। कुल्लु लहु कानितून, हम सब के सब उसके ताबे हैं। वहुवल्लज़ी यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदु वहुव अहवनु अलैहि, वही तो है जिसने तुमको पहली बार पैदा किया, सुम्मा युईदु, फिर तुमको दोबारा लौटाएगा, वहुव अहवनु अलैहि, पहली बार जब पैदा करने में कोई मुश्किल नहीं हुआ तो वहुव अहवनु अलैहि, दोबारा पैदा करना तो बिल्कुल आसान है। वलहुल मसलुल आला, वो मिसालों से बालातर है, उसका कोई मिसल नहीं, उसका कोई हमसर नहीं। फिस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान में। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, वही गालिब है और वही हिकमत वाला है। न उसकी हिकमत के आगे किसी की तदबीर और हिकमत चलेगी, और वो इतना बड़ा गालिब है, इतना बड़ा कुदरत वाला है कि उसके सामने बड़ा से बड़ा ताकतवर सद्दाद भी गया, हामान, नमरूद, कौम आद, कौम समूद, सारे चले गए,
لیکن وہ العزیز الحکیم، وہ غالب بھی ہیں اور وہ حکمت والا بھی ہے۔ ان تمام چند آیتوں میں جو سورہ سے اب تک، سورہ روم سے شروع سے اب تک میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہی بتلایا کہ تمہیں یقین نہیں آتا، تم مرو گے بھی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کیے جاؤ گے اور حساب و کتاب بھی ہوگا، عبادت کرتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی اتنی ساری قدرت ہے، اور جس کی اتنی قدرت اور حاکمیت ہو اس کے سامنے جھک جانا ہی اصل بندگی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا پیارا نبی، کتنا پیارا نبی، ساری